میپیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میپیا لا رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے نئی سیریز بک ریڈنگ کے نام سے، جس میں ہم مختلف کلاسز کی بکس کو ریڈ کیا کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے، جغرافیہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بک ریڈنگ آسان ہو جائے، اور جو لوگ جغرافیہ کی بکس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بک اویلیبل ہوگی۔ تو بہت اہم انفارمیشن ہے اس بک میں۔ تو اس بک کے 6 چیپٹر ہیں۔ ہم سب سے پہلے بک جو ریڈ کریں گے وہ فرسٹ ایئر کی عملی جغرافیہ کی بک ہے، وائٹ روز اس کے پبلیشر ہیں۔ تو ہم ہر چیپٹر کی ایک ویڈیو ریکارڈ کیا کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم بک ریڈنگ کریں گے۔ اور اگر آپ اس بک کو آسان طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جی، آغاز کرتے ہیں عملی جغرافیہ بک ریڈنگ کا۔ نقشوں پر اطراف کا تعین ہے، وقت اور اس کی پیمائش ہے، پیمانے اور اس کی بناوٹ ہے، سطح زمین پر موجود خد و خال کو نقشوں پر اظہار کے طریقے ہیں، چٹانیں اور اس کی پہچان اور موسمی حالات۔ جی، پہلے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، نقشہ کشی اور نقشہ فہمی۔ اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تھوڑا ویوز بڑا کر لیتے ہیں، زوم۔ باب نمبر 1 ہے ہمارا نقشہ کشی اور نقشہ فہمی۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں میپ ورک اینڈ میپ ریڈنگ۔ ہاں جی، میپ ورک اور میپ ریڈنگ کیا ہوتا ہے، انٹروڈکشن کرتے ہیں، ہم اس کا تعارف کرتے ہیں۔ نقشہ کشی اور نقشہ فہمی کا فن علم جغرافیہ کی اہم شاخ شمار ہوتا ہے، کیونکہ جغرافیہ دان کے لیے علم جغرافیہ کا مطالعہ نقشوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ جس طرح دیگر شعبہ جات مثلا معمار اپنے آلات یا ہتھیاروں کے بغیر تعمیر کا عمل سر انجام نہیں دے سکتا، اسی طرح نقشہ جات بھی علم جغرافیہ کے ماہرین کے لیے آلات سے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ جی ناظرین، تعریف نقشہ، ڈیفینیشن آف میپ: روئے زمین یا اس کے کسی چھوٹے یا بڑے حصے کی کسی چپٹی سطح یا کاغذ پر رواجی تصویر کو نقشہ کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، نقشہ کسی جگہ کی ایسی رواجی تصویر ہوتا ہے جیسا کہ وہ اوپر سے نظر آئے اور اس کی شناخت کے لیے حروف کا استعمال کیا گیا ہو۔ ہر ایک نقشہ اپنے علاقے کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس نسبت کو جغرافی اصطلاح میں پیمانہ یا اسکیل کہا جاتا ہے۔ نقشے کی مندرجہ بالا تعریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مکمل نقشہ کے لیے مندرجہ ذیل عوامل کا ہونا ضروری ہے۔ جی ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقشہ کے لیے کن کن عوامل کا ہونا ضروری ہے۔ جی، اگر نقشہ سطح زمین کی ایک رواجی تصویر ہوتا ہے، اگرچہ نقشہ سطح زمین کی ایک رواجی تصویر ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے خد و خال مثلا سڑکیں، ریلیں، نہریں، درخت وغیرہ ظاہر کرنے کے لیے رواجی علامات کا استعمال کیا جاتا ہے، نقشہ اور تصویر دو الگ الگ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ کسی تصویر میں صرف لمبائی اور چوڑائی کو ہی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن نقشے میں لمبائی چوڑائی کے علاوہ اونچائی کو بھی مختلف علامات کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے، مثلا کنٹور وغیرہ کے ذریعے۔ کوئی بھی نقشہ پیمانے کے بغیر مکمل نقشہ نہیں ہو سکتا، ہر نقشے کے لیے پیمانے کو ہونا ضروری ہے۔ جی نمبر 4، نقشہ کی شناخت کے لیے چند حروف اس کے اوپر کی جانب لکھ دیے جاتے ہیں، جس سے اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ نقشہ کس چیز کے متعلق ہے۔ جی، نقشہ کشی کے علم کے ذریعے مختلف اقسام کے نقشے کے مطالعے کے علاوہ قرۂ ارض پر موجود بیش بہا نقش و نگار کو نقشوں کے ذریعے اظہار کرنے کے طریقوں سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ اس کے لیے نقشہ کشی کے علم کو کارٹوگرافی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں یہ سائنس دیگر علوم کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے، لہذا سیارچوں اور ہوائی جہازوں کے علاوہ کی مدد کے علاوہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے بھی نقشہ کشی کے فن کو عروج پر پہنچانے میں مدد کی۔ چارٹ: لفظ چارٹ فرانسیسی زبان کے لفظ کارٹے سے لیا گیا ہے، جو کہ عام طور پر نقشے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چارٹ اور نقشے کے مفہوم مختلف ہیں۔
چارٹ عام طور پر زیر آب یعنی سمندری علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت سی سمندری یا بحری راستوں کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ پلان عام طور پر گھروں، مکانوں اور زمین کے نقشہ جات کو پلان یا انہیں کیڈسٹرل نقشے کہا جاتا ہے، اور اس میں پیمانہ 6 انچ 1 میل سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ان نقشوں میں پیمانہ 6 انچ 1 میل سے کم ہوتا ہے۔ نقشوں کی اہمیت۔ نقشہ کشی کے فن کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ مہذب انسان کی۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زمانہ قدیم سے نقشوں کا استعمال کرتا رہا ہے۔ جب سے انسان نے مہذب طریقوں سے زندگی گزارنی شروع کی، اس زمانے کے انسان اپنے محدود طریقوں سے مخصوص علاقوں کے نقشے تیار کر کے ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں یونانیوں، ہندوؤں اور رومیوں نے جو نقشے استعمال کیے وہ آج بھی موجود ہیں۔ جی، نقشے کی دوسری اہمیت کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں نقشے کے استعمال میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ جغرافیہ دانوں کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبات میں بھی ان کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ زمانہ جنگ ہو یا امن، نقشوں کے مطالعے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ قومیں دنیا میں فتح یاب ہوئیں جو نقشہ فہمی کے فن میں مہارت رکھتی تھیں۔ جغرافیہ دان کے لیے اپنے شعبے میں ترقی نقشوں کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے مضمون کو دلچسپ اور عملی طور پر اسے مفید بنانے کے لیے نقشوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جی، آتے ہیں اگلے صفحے پر۔ نمبر 4، نقشے کی اہمیت۔ جغرافیہ دانوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دنیا کا سفر کر سکیں اور اپنا بیشتر معلومات یا مطالعہ نقشوں کی مدد سے ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھے نقشوں کی مدد سے دنیا کے ہر حصے کے لوگوں کے رہن سہن، خوراک، پیداوار اور طرز زندگی کا مطالعہ ممکن ہے۔ نقشہ تھوڑی سی جگہ میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ نقشہ جغرافیہ دانوں کے لیے ہتھیار کے علاوہ ان کی بہت سی مشکلات اور مسائل کے حل میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جی، نمبر 6، نقشوں کی مدد سے مسافروں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ نقشوں کے مطالعے سے فوج کو دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے اور دشمن کی پیش رفت سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ جی، ہمارے نقشے کی اہمیت کے 6 پوائنٹس مکمل ہو گئے۔ جی، ہمارا پہلا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں نقشوں کی اقسام پر۔ ہم نقشوں کی اقسام پر۔ ہم نے دیکھا تھا کہ نقشوں کی تعریف کی، اور نقشوں کی تعریف کے بعد آتے ہیں نقشوں کی اقسام پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی علوم ہیں ان میں سب سے پہلے کسی بھی علم کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی اقسام بیان کی جاتی ہے۔ تو حسب روایت ہم دیکھتے ہیں کہ نقشوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی، کائنڈز آف میپس، جس چیز کا وہ اظہار کرتے ہیں پیمانے کے لحاظ سے۔ نقشوں کی اقسام بالحاظ پیمانہ۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی چیز کی قسم بیان کی جاتی ہے یا اقسام بیان کی جاتی ہے تو بالحاظ ہوتی ہے، یعنی کسی نہ کسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ یہ بالحاظ پیمانہ ہے۔ پیمانے کے لحاظ سے نقشوں کو مندرجہ ذیل 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: کیڈسٹرل نقشے، مساحتی نقشے اور اٹلسی نقشے۔ جی، دیکھتے ہیں کہ کیڈسٹرل نقشے کیا ہوتے ہیں۔ ایسے نقشوں کا پیمانہ مساحتی نقشوں کے پیمانے سے بڑا ہوتا ہے۔ ان نقشوں کے ذریعے عمارتوں، کھیتوں وغیرہ کی حدود دکھائی جا سکتی ہیں اور بعض اوقات انہیں پلانز بھی کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ایسے نقشوں میں پیمانہ بڑے ہونے کے باعث زیادہ معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، اور عام طور پر ایسے نقشے قانونی کاغذات میں جائیدادوں میں حد بندی قائم کرانے، ان پر ٹیکس وغیرہ کا تعین کرنے، مقامی نظم و نسق کے معاملات نپٹانے اور جگیروں وغیرہ کے انتظام کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسے نقشوں میں پیمانہ 25 انچ یا اس سے بھی زیادہ 1 میل کے برابر ہوتا ہے۔ جی، 25 انچ برابر ہوگا 1 میل کے۔ یہ تھا ہمارا کیڈسٹرل نقشے، اور اب آتے ہیں ہم مساحتی نقشوں کی طرف، ٹوپوگرافیکل میپس۔ ایسے نقشوں کو ٹوپوگرافیکل شیٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور پاکستان میں یہ نقشے محکمہ سروے آف پاکستان تیار کرتا ہے۔ اگرچہ ایسے نقشوں میں بھی پیمانہ بڑا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیڈسٹرل نقشوں کی نسبت ان کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے۔
جی، برِ صغیر ہند و پاک میں عام طور پر ایسے نقشوں کے لیے پیمانہ 1 انچ 1 میل کے برابر رکھا جاتا ہے۔ ایسے نقشے باقاعدہ زمین کی پیمائش کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور سطح زمین پر موجود قدرتی اور مصنوعی خط و خال کو تفصیلی طور پر مختلف علامات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے نقشوں میں پہاڑ، دریا، جنگلات، شہر، قصبے، گاؤں، سڑکیں، ریلیں، نہریں اور دیگر بے شمار اشیاء کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ان نقشوں کی مدد سے سیاح اور دیگر مسافر مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملکی افواج کے لیے دفاعی مقاصد کی تیاری میں ایسے نقشے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں جغرافیہ دان کسی علاقے کی خطی جغرافیہ کے مطالعے کے وقت ایسے نقشوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی، نقشوں کی تیسری قسم بالحاظ پیمانہ اٹلسی نقشے۔ ایسے نقشے اگرچہ ایسے نقشوں کے لیے چھوٹا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اور نقشوں کا میں پیمانہ چھوٹا ہونے کے باعث مساحتی نقشوں کی طرح تفصیلی حالات کا اظہار ممکن نہیں، تاہم ایسے نقشوں میں تفصیلات کم ہونے کے باوجود تعلیمی نقطہ نگاہ سے انہیں مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں بڑے علاقوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی بر اعظم کے حالات سے آگاہی میں مدد ملتی ہے۔ جی، اب آتے ہیں نقشوں کی دوسری تقسیم پر۔ نقشوں کی دوسری تقسیم ہے بالحاظ اظہارگی۔ نقشوں میں مختلف قسم کے اظہار کی بنیاد پر انہیں مندرجہ ذیل 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: طبعی نقشے جنہیں انگلش میں فزیکل میپس کہا جاتا ہے اور ثقافتی نقشے جنہیں کلچر میپ کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، دیکھتے ہیں کہ طبعی نقشے کیا ہوتے ہیں۔ فزیکل میپس کی طرف آتے ہیں۔ ایسے نقشے جن کے ذریعے قدرتی خط و خال اور عناصر کا اظہار کیا جائے طبعی نقشے کہلاتے ہیں۔ انہیں مندرجہ ذیل شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نقشے جن کے ذریعے سطح زمین کے نقش و نگار مثلا پہاڑ، میدان، دریا وغیرہ ظاہر کیے جائیں انہیں سطح ظاہر کرنے کے والے نقشے یا ریلیف میپ کہا جاتا ہے۔ سمندری گہرائی معلوم کرنے کے لیے نقشے کو باتھی میپ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایسے نقشے جن میں رنگوں کے ذریعے سطح زمین اور سمندری خط و خال کا اظہار کیا جائے انہیں باتھی اوروگرافیکل کہا جاتا ہے۔ ایسے نقشے جن کے ذریعے سطح زمین کے اندرونی حصوں کی تفصیل بتائی جائے انہیں طبقات اراضی کہا جاتا ہے۔ موسمی نقشے محکمہ موسمیات روزانہ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے جو موسمی پیشن گوئی کرتا ہے، اس کے لیے ملک کے مختلف حصوں کے درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوا میں نمی اور بارش کے متعلق نقشہ جات تیار کیے جاتے ہیں۔ انہیں روزانہ کے موسمی نقشوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 6، دنیا میں حرارت کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے خطوط متساویہ الحرارات کی مدد سے نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں حرارت کی تقسیم ظاہر کرتا ہے اور ایسے نقشوں کو درجہ حرارت ظاہر کرنے والے نقشے کہا جاتا ہے۔ آئسو تھرمل میپس۔ جی، نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے مختلف حصوں میں ہوا کے دباؤ کے اظہار کے لیے خطوط متساوی البار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، یاد رکھیے گا کہ ہم نقشوں کی فزیکل میپس پڑھ رہے ہیں اور نقشہ تیار کیے جاتے ہیں جس کے مطالعے سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہوا کے کم اور زیادہ دباؤ کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے نقشوں کو دباؤ ظاہر کرنے والے نقشے یا پریشر میپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نباتاتی نقشے، ایسے نقشوں کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جانے والی قدرتی نباتات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ثقافتی نقشے، ایسے نقشوں کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں میں انسانی کارناموں کا اظہار کیا جاتا ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ جی، نمبر 1، جن نقشوں کے ذریعے دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی بہت سی نسلوں کا اظہار کیا جائے انہیں نسلی نقشے کہا جاتا ہے۔ جن نقشوں کے ذریعے دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی بہت سی نسلوں کا اظہار کیا جائے انہیں نسلی نقشے کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے مختلف حصوں میں بولی جانے والی زبانوں کے اظہار کے لیے جو نقشے تیار کیے جاتے ہیں انہیں لنگوسٹک میپس کہا جاتا ہے۔ نقشہ آبادی، دنیا میں آبادی کی گنجانی اور تقسیم کے اظہار کے لیے نقشے تیار کیے جاتے ہیں انہیں نقشہ آبادی یا
پاپولیشن میپس کہا جاتا ہے سیاسی نقشے، دنیا کے مختلف حصوں میں سیاسی تقسیم کے اظہار کے لیے نقشے تیار کیے جاتے ہیں، انہیں سیاسی نقشے کہا جاتا ہے۔ معاشی نقشے، دنیا کے مختلف حصوں کی زرعی پیداوار، معدنی اور صنعتی پیداوار، تجارت اور آبادی وغیرہ ظاہر کرنے کے لیے نقشے تیار کیے جاتے ہیں، انہیں معاشی نقشے یا شماریاتی نقشے کہا جاتا ہے۔ اکنامکس اور اسٹیٹسٹیکل میپس۔ ذرائع نقل و حمل کے نقشے، دنیا کے مختلف ذرائع نقل و حمل مثلاً بری، بحری اور ہوائی وغیرہ کے اظہار کے لیے نقشے تیار کیے جاتے ہیں، انہیں مواصلاتی نقشے یا کمیونیکیشن میپس کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، نقشہ جات برائے استفادہ اراضی، لینڈ یوٹیلائزیشن میپس۔ ان نقشوں کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک میں مختلف حصوں کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اہم سوالات، اگر ہم امتحانی نقطہ نظر دیکھیں تو اس کے اہم سوالات کیا ہو سکتے ہیں؟ نقشے سے کیا مراد ہے اور اس کی تعریف اور نقشوں کی مختلف اقسام بیان کریں، یہ اس پیپر میں سوال آ سکتا ہے، دھیان سے دیکھیے گا۔ انسانی زندگی پر نقشہ جات کیوں کر اثر انداز ہوتے ہیں؟ نقشہ جات کا مطالعہ علم جغرافیہ کے طالب علم کے لیے کیوں کر ضروری ہے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں اور امتحان نہیں بھی دے رہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا میں یہ پورا چیپٹر پڑھ کر ان 2 سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں۔ اگر آپ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو آپ کی ریڈنگ اچھی ہے اور آپ نے بہتر سنا ہے۔ ویورز، اس طرح ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہوا اور ہم نے نقشہ اور نقشہ فہمی کو دیکھا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور جغرافیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس بک کو ریڈ کر لیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔